استعلام کیا ہے؟ استعلام یہ ہے، اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں کہ آپ سب سے اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو بالکل خالی مل جائے، کوئی نہ ہو، آپ حجر اسود پہ جائیں، یوں دونوں ہاتھ اس کے اوپر رکھیں اور درمیان میں حجر اسود کو بوسہ دیں، یہ ہے سب سے اعلیٰ طریقہ، مگر یہ اب ممکن نہیں ہے، اتنا رش ہے کہ ممکن نہیں ہے، پورے سفر میں بھی شاید آپ کو اس کا موقع نہ ملے۔ دوسرا استعلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ذرا دور سے گزر رہے ہوں، کوئی ڈنڈی آپ کے ہاتھ میں ہو، کوئی عصا آپ کے ہاتھ میں ہو، کوئی چیز ہو، وہ آپ حجر اسود کے اوپر رکھیں اور اس سے پھر آپ بوسہ دے دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی دور ہوں حجر اسود سے، اس کی طرف یوں اشارہ کریں اور یہ گمان کریں کہ یہ ہاتھ میرے حجر اسود پہ رکھے ہوئے ہیں، اور پھر ان ہاتھوں کو آپ بوسہ دے دیں، یہی ممکن ہے، اور اکثر لوگ یہی طریقہ، تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے ثواب میں، جس کو جس کا موقع مل جائے۔ کوئی بھی مسنون عمل اس طور پر نہیں ادا کریں جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہو جائے۔ یہ شریعت کا واضح حکم ہے کہ اگر آپ کوئی مسنون عمل دوسرے کو تکلیف دے کے ادا کرتے ہیں تو اس عمل کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس سنت کا بھی، اور آپ کو دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کا گناہ بھی ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث میں بالکل واضح ہے کہ جو نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، اگر وہ پہلی صف کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی گردنیں پھلانگتا ہے اور دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، تو حدیث میں صاف الفاظ ہیں کہ اس کے جو جمعے کا ثواب ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، تو آپ نے یہ استعلام کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 8 استعلام ہوتے ہیں۔ ہر طواف میں 7 چکر، 8 استعلام، ہر چکر شروع کرنے سے پہلے استعلام، اور 7واں چکر مکمل کر لینے کے بعد استعلام۔ تو ہر طواف میں آپ کے 8 استعلام ہوں گے۔ تو پہلی دفعہ صرف آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر آپ نے استعلام کرنا ہے، اور استعلام کرنے کے بعد بوسہ دے کے آپ نے چکر شروع کر دینا ہے۔